ट्रंप वाला शुक्रिया है, उससे ये मैसेज है जितनी मर्जी कोशिश कर लो, होना वही होता है जो खुदा चाहता है। आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान आपको अमेरिका से आगे नजर आएगा। जो ट्रंप कहते थे कि हम लोग इनको मानते नहीं, उस ट्रंप को फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे वालिद साहब हैं। तो ये ट्रंप जो है वो उठकर कहते हैं पाकिस्तान थैंक यू सो मच कि आपने उस बंदे को पकड़ा है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा था, हम ना पकड़ सके। और उसी वक्त ये बनू वाकया हो। पाकिस्तान के अंदर जो बैठ कर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को अकल आ जानी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि दहशतगर्द इन्होंने पैदा किए हैं। जो दहशतगर्द है उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना दहशतगर्द है। उसके हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के माथे पर भी नहीं लिखा हुआ था कि मैं इंतशारी हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं मुल्क को बर्बाद करने आया हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी आम आवाम को आप नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो ये फौजी वर्दी जो है ना, उसने सिर्फ आपकी हिफाजत करनी है, उसने अपनी हिफाजत नहीं करनी। जिसने KPK रहकर अफगानिस्तान की DP, अफगानिस्तान के झंडे अपने फ़ोन के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया के ऊपर और वो पोस्टें की हैं, उनको पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना, आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज इंतहाई अफसोसनाक दिन है। एक तरफ से पाकिस्तान में खुशी है कि पाकिस्तान का वो मुल्क या इत्तेहादी मुल्क माजी में, या वो मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए पाकिस्तान के अंदर लोगों ने ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश की, मगर आज उनका सदर, जो दुनिया का ताकतवर तरीन सदर समझा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है वो भी आपको रीज़न बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में अफसोसनाक दिन ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को जो सपोर्ट करने वाले थे वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर दंदनाते फिर रहे हैं। उनका कलाखमा किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक नाकाम हमला किया गया, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े बरवक्त तरीके के साथ नाकाम बनाया और खवारिजियों को जहन्नुम हासिल किया। मेरे साथ मरीम इकराम साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, बेशक और अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे में दहशतगर्दों के पै दर पे वार पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, इस सारे माहौल को आप किस तरह देख रही हैं कि जब भी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बेहतर, जैसे भी एक चैंपियन ट्रॉफी थी, वो भी अनफॉर्चुनेट हो गया कि पाकिस्तान उस टीम में है नहीं, तो वो सारी जो मोनोपली है BCC और ICC की सारा मिलके उन्होंने वो दुबई में शिफ्ट करवा दी है। ठीक है, इंडिया जीत गया, वो पाकिस्तान तो फाइनल नहीं होगा, इवन सेमीफाइनल भी जो है। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर जो बैठ कर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को अकल आ जानी चाहिए। अच्छा वकास, मैं ये समझती हूँ कि दहशतगर्द इन्होंने पैदा किए हैं, उनको पाला है, पोसा है, खिलाया है, खिलाने के बाद उनको उनके दिमागों में ये बिठाया है कि अब तुम लोग पाकिस्तान के कोने कोने में छुप जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमने तीली लगानी होगी, आप लोग बाहर निकलना और कोई ना कोई दंगा फसाद कर देना। अब दहशतगर्दों को पालने वाले या वालिद साहब जो हैं वो तो जेल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हालात जब स्मूथ और पाइपलाइन के अंदर आना शुरू होते हैं ना, हम कि पाकिस्तान जो है, दूसरे ममालिक आते हैं और पाकिस्तान को सलाम करके जाते हैं कि नहीं भाई आपका मुल्क जो है वो बहुत अच्छा है, मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं, अदारे बहुत अच्छे हैं, तो ये हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस काबिल हो रहा है कि वो दूसरे मुल्क को हेल्प आउट कर सके। तो ये चीज़ ना उन लोगों से हजम नहीं होती जो मुल्क दुश्मन है, जो दूसरे लोगों से पैसा लेकर सिर्फ मुल्क के ऊपर भोंकना जानते हैं। तो जब वो लोग ये सिचुएशन देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं। अब बन्नू वाकया किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि ऐसा कोई हमला होगा, ऐसा कोई मामला होगा हमारे साथ, मगर ये तब हुआ जब ट्रंप साहब, किसी और मुल्क के सदर जो हैं, वो कहते हैं, जो ट्रंप कहते थे कि हम लोग इनको मानते नहीं, उस ट्रंप को फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे वालिद साहब हैं। वो ट्रंप फिर हमें बुरे लगने लग गए बिकॉज वो इमरान न्याजी को बाहर नहीं छुड़वा सके। तो ये ट्रंप जो है वो उठकर कहते हैं कि पाकिस्तान थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमारी हेल्प की है, पाकिस्तान थैंक यू सो मच कि आपने उस बंदे को पकड़ा है जो हमारे ऊपर हमला कर रहा था, हम ना पकड़ सके। तो उस वक्त वो ट्रंप जो है हमें शुक्रिया अदा कर रहा है और उसी वक्त ये बन्नू वाकया होता है। असल में यहाँ पर जो डिटेल अभी तक जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 15 से 16 जो 15 जो खारजी हैं, हाँ। जो दहशतगर्द हैं, वो जहन्नुम हासिल किए गए हैं। अब देखें ना, इसमें बड़ी चीज़ें क्लियर है कि जो फौजी है, अब इसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, सिक्योरिटी फोर्स मतलब सोचते नहीं और एकदम से सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा देते हैं कि कैंट जैसी सिक्योरिटी, जो मतलब लाहौर कैंट हो गया, कराची का हो गया, हर शहर के अंदर जहाँ जहाँ कैंट हैं, कि वहाँ की सिक्योरिटी आपसे संभाली नहीं जाती। ये सवाल होता है फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। अब देखें, जो दहशतगर्द है उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि मैं दहशतगर्द दहशतगर्द हूँ, हाँ वो है, ठीक ऑब्वियसली। है।
اس کے ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے ماتھے پر بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں انتشاری ہوں, میں دہشت گرد ہوں, میں ملک کو برباد کرنے آیا ہوں. خیر کٹ دا اسٹوری شارٹ. ہاں تو دہشت, لیکن فوجی جو ہے اس کے سینے پر اور اس کے لیفٹ رائٹ جو ہے نا بازوؤں کے اوپر اور اس کے پورے جسم کے اوپر یونیفارم بتاتی ہے کہ وہ فوجی ہے. بالکل. اور میں کہتی ہوں وہ فوجی ہے. میں کہتی ہوں کہ فوجی وہ ہے, بلکہ یہ اپنے جو ہیں عاصم منیر حافظ صاحب کی بات اگر کریں تو یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی وردی کی دہشت جو ہے دشمنوں کو دکھائی ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان سے انتشار کو ختم کیا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کے بچے کو سنبھالا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں آزادی سے جینا دوبارہ سکھایا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کو بچایا ہے. تو عاصم منیر حافظ صاحب آئیں یا کوئی اور اگلا بندہ ہے یا تیسرا بندہ ہے جس نے فوجی کی وردی پہنی ہے نا, تو اس وردی کے سائے تلے آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھیں گے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہاں پر ہمارے دشمنوں کو, دہشت گردوں کو مار دیا گیا, ٹھیک ہے, وہ مر گئے ہیں, اور ہم لوگ یہاں پر, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے فوجی زخمی ہوئے ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی تکلیف میں ہوئے ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنے معصوم وہاں پر تکلیف میں ہوں گے. ہم یہاں پر آزادی سے ہیں کیونکہ وہ ہم تک تکلیف پہنچنے نہیں دے رہے. یہی دہشت گرد ہمارے ارد گرد بھی ہیں جو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا نہیں پا رہے کیونکہ یہ وردی ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی وردی ہے نا, اگر ان کے بیچ میں گھس کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے نا تو ہماری جو نسیں ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں بچنی. ان کا وہ حال ہونا ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ لوگوں کے سامنے بنوں کی وہ ویڈیوز ہیں اور دہشت گرد آپ کو مرے پڑے نظر آ رہے ہیں, جہنم واصل ہوئے ہیں, تو وہاں پر آپ کو پھر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں ٹانگیں ہیں تو یہاں بازو ہے. اگر پاکستان کے اندر کسی عام عوام کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ فوجی وردی جو ہے نا, اندر اس کے جو مرضی ہے, وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, وہ پنجابی ہے, وہ سندھی ہے, وہ پختون بولتا ہے یا وہ اردو بولتا ہے, وہ جو بھی ہے, جب اس نے وردی پہن لی ہے اس نے صرف آپ کی حفاظت کرنی ہے, اس نے اپنی حفاظت نہیں کرنی. تو ہم لوگ ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہماری جانوں کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. یہاں پر ملک کے بارڈر پہ کوئی آفت آئے, کہیں پر بھی کچھ ہو, انہیں مطلب کہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ ہوا تھا 2021 کی بات ہے, وہ چاہتے تو نہ کرتے, نہ پکڑتے اس کو, نہ ان کے حوالے کرتے, مگر انہوں نے حوالے کیا. اور ہمارا دشمن ملک جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ویسے ہی موقع چاہیے کہ پاکستان میں کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلے, کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی زیادہ ہو جائے تاکہ پاکستان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر دوسرے ممالک کے اوپر ڈیپینڈ کر جائے. اچھا ایک اور چیز, ایک تو یہ جو را کا انوالومنٹ ہے اور وہ اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ افغانستان جو اس وقت طالبان ہیں ان کو تو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان نے, مطلب ریاست نے, نظام نے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کی ہیلپ کی. اور انڈیا کو, جو امریکہ تھا, اس کی جو ڈائلاگس تھے اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے. تو اگر آپ آج بحیثیت, میں حکومت تو نہیں کہوں گا, ریاست کو نہیں کہوں گا, لیکن اگر آپ کے لوگ جو ہیں یا آپ کے نیچے جو سلیپر سیلز ہیں یہ سارے مل کر نمک حرامی کریں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ افغانستان کو دیکھ لیں, کتنی بڑی مثال ہے بھائی. افغانی یہاں پر اپنے بچے پیدا کیے, انہوں نے ان کو پالا, ان کو یہاں کا کھلایا, پاکستان کا یہاں پہ کاروبار کرا کے دیا انہیں. ایک بندہ ہی آیا تھا نا, ٹھیک ہے, یہاں پہ پورے خاندان انہوں نے بنائے, پوری فیملیز بنائی, اپنے گھر بنائے. ہاں, تو جب وقت آنے پر یہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی غداری ان کے خون کے اندر ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں, پاکستانی عوام جو ہے وہ محبت بانٹنا جانتی ہے, اسلام محبت بانٹنا جانتا ہے. تو اسلام نے جو ہے وہ محبت بانٹی تھی, افغانیوں کو کھلے عام یہاں پر رہنے کی اجازت دی تھی. پنجابی اتنا نہیں نظر آتا جتنا افغانی نظر آتا تھا, اتنا افغانی تھا پاکستان کے اندر. افغانستان کا ایک میچ ہوا ہے, لٹرلی پورا اسٹیڈیم افغانستان کے لوگوں سے بھرا ہوا. یس, میں افغانستان کا وہ جو کرکٹر ہے, ایک ان کا کرکٹر ہے, وہ اس کو میں بڑا پسند کرتی تھی. نہیں راشد نہیں ہے, ایک کرکٹر تھا ان کا, تو اسے میں بڑا پسند کرتی تھی. تو اس پہ بھی ہم لوگ بھائی ہم محبت بانٹنے والے لوگ, تو ہم نے بنائی نا, ہاں پاکستان نے بنائی, اور بھائی کھایا یہاں پر, سیکھا یہاں پر, اور مطلب کہ خاندان تم لوگ نے یہاں بنائے, کاروبار تم نے یہاں کیا, ٹیم تم نے یہاں بنائی, کھیلے تم یہاں پہ, اپنا نام اپنی پہچان تم نے یہاں پر بنائی, اپنے آئی ڈی کارڈز کے اوپر پاکستان پنجاب لکھوایا. اس کے بعد تم لوگ پاکستان کے ساتھ نمک حرامی کرو گے یار, حد ہو گئی. پروگرام میں ایک گلہ کروں گا, اور گلہ نہیں, بیسیکلی میں وارن کروں گا مطلب کہ ان سارے لوگوں کو کہ آپ اچھا نہیں کر رہے, اور میں یہاں انفارمیشن دوں گا, پتہ ہوگا اداروں کو.
جس نے پشاور کے اندر رہ کر KPK کے نارتھ ساؤتھ KPK میں رہ کر، مردان کے اندر رہ کر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر رہ کر افغانستان کی DP، افغانستان کے جھنڈے اپنے فون کے اوپر، اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ پوسٹیں کی ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو پکڑنا چاہیے۔ یہ لوگ بھلا کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ایزی نہ لیں، اصل میں یہ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو بارڈر ختم ہو اور پاکستان سے نفرت میں ہم ادھر چلے جائیں۔ یہ میں ساری کی پورے KPK کی بات نہیں کر رہا، میں جس کہہ رہا ہوں۔ بڑا ایزی ہے سوشل میڈیا پہ، میں نے خود دیکھا بہت سارے لوگوں جو کہ اردو صحیح بول لیتے ہیں اور رہتے بھی ادھر ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے افغانستان سے۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ افغان اس کے پاس نیشنلٹی ہو بائی برتھ، نہیں، وہ بائی برتھ پاکستانی ہے، لیکن ان کی محبت ان کے ساتھ ہے اور وہ DPیاں لگا رہے ہیں اپنی اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کو اوبیسلی وہ گالی دیتے ہیں۔ تو ہمارے اداروں کو تھوڑا سا یہ بھی آپریشن تیز کرنا پڑے گا۔ ایک تو وہ آپ ان کو باہر نکال رہے ہیں، وہ کرتے رہیں جب تک آپ کا دل کرتا ہے، وہ اچھا کر رہے ہیں، صفایا کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہاں سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے لوگوں کے دماغ بھر کے چلے گئے، ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیں۔ بھائی یو آر پاکستانی، اگر تو پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے تو گیٹ آؤٹ، نکال کے پھینکے انہیں افغانستان میں، اور افغانستان سے انہیں پناہ بھی نہیں دینی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اچھا، افغانی جو ہے نا ہمارے گھر کے ملازمین ہیں، افغانی جو ہے اخروٹ بیچ رہے ہیں، مونگ پھلیاں بیچ رہے ہیں، پستہ بادام بیچ رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے، افغانی جو ہے کپڑا بیچ رہے ہیں، افغانی جو ہے یہاں پر چینی بیچ رہے ہیں، افغانی جو ہے یہاں پر ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب افغانی جو ہے یہاں پر کپڑے کا کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگ جگہ جگہ افغانیوں کو دیکھتے ہیں، جب ان لوگوں کا آپریشن ہوا ہے نا افغانیوں کے خلاف کہ افغانی نکال کے پھینکو یہاں سے، اتنی نمک حرام قوم ہے یہ، تو تب یہ روئے ہیں، اپنے تھیلے اٹھا کے روئے ہیں، ہمیں کیوں نکال رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں۔ اور بھائی تمہارا یہاں پر پاکستانیوں سے نہ محبت، پاکستان کی عوام سے تمہاری محبت نہیں، پاکستان سے تمہاری محبت نہیں ہے، تو تم لوگ یہاں پہ کماتے کیوں ہو؟ تمہیں تو گھسنا نہیں چاہیے یہاں پر۔ ہاں یہ آپریشن تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہے، انہوں نے ایک دم سے نکالے تھے افغانی، مگر ابھی تھوڑے بہت رہ گئے ہیں یہاں پر، تو وہ دہشت گردی کے صورت میں ہے، جو چھپ گئے ہیں، جو اپنے ID کارڈ جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ سپورٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ چوراں دا ڈر ہوئے تھے اپنے بوئے باریاں بند کر لو، اونچے اور ماسٹر مائنڈ اور ان کا سپورٹر اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، وہ ماشاءاللہ جو جیل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی نہیں دیا جاتا۔ میں نہیں کروں گا، وہ غریب آگے بڑا پھنسا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے۔ ہاں تو نہیں، میں رمضان کے مہینے میں تو شیطانوں کو کنکریاں تو مار سکتے ہیں نا، اب تو میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار رہی ہوں اس کو، وہ حج والے دنوں میں وہ۔ اچھا چلے ہم لوگ تو ابھی سے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو پہلے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں والا کیس ہے، یہ رمضان والا جو کیس ہے نا کنکریوں والا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ خاموش رہیں اور وہ اس کا حساب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو جدہ ہوئے کا حساب وہ دیکھ لواں گے۔ تو بس یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ٹرمپ والا شکریہ ہے، وہ اس سے یہ میسج ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لو، ٹھیک ہے، ہونا وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ بے شک، اور پاکستان پر خاص نظر ہے اللہ پاک کی۔ یہ ٹرمپ کیا دنیا کا ایک صدر جو ہے وہ پاکستان کو سلام کرے گا آنے والے وقتوں میں، اور اسی طرح سے حالات چلتے رہے، جس طرح سے سنبھالے جا رہے ہیں، دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، انتشار ختم ہو رہا ہے، ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو آنے والے 5 سالوں میں پاکستان آپ کو امریکہ سے آگے نظر آئے گا۔ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش ویزا لگ جائے، تو پاکستان میں آنے کے لیے لوگ ترسیں گے کہ کاش ویزا لگ جائے، کیونکہ پاکستان نیوزی لینڈ سے بھی اوپر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔